پہلی چیز تو یہ کہ کیا شہریار آفریدی صاحب کا جو بیان ہے یا انہوں نے شہزاد اقبال کو جو انٹرویو میں بات کی ہے، کیا یہ پی ٹی آئی کی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے؟ ایک شہریار آفریدی کی کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی میں؟ کیا ہے شہریار آفریدی؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں یا سیکرٹری جنرل ہیں یا وائس پریزیڈنٹ ہیں؟ کیا ہیں؟ تو اصل چیز یہ کہ اگر پارٹی کا چیئرمین اس بیان کو اون کرتا ہے یا پارٹی کے اسپوکس مین رؤف حسن صاحب اس بیان کو اون کرتے ہیں کہ جو شہریار آفریدی کہہ رہے ہیں یہی پارٹی کی پالیسی ہے، تو یہ اس کا کانٹیکٹ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ورنہ علی امین گنڈاپور ایک بیان دیتے ہیں اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے، جو ہے بیرسٹر ظفر اس کی تردید کر دیتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا پالیسی سے تعلق نہیں۔ سر بٹ مختلف الفاظ میں یہی بات پی ٹی آئی کے باقی لیڈران نہیں کر سکتے۔ یہ تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا نا، اس طرح سے ہم نے سنا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی کا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ اگر یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کا کانٹیکٹ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریاست کا جو تصور ہے یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے۔ یعنی ابھی جیسے فخر بھی کہہ رہے تھے جی 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ گورنمنٹ کی اس میں نہیں آتا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس میں آتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا اس ملک میں کوئی گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی؟ کیا اس ملک میں گورنمنٹ کوئی پوزیشن نہیں لے سکتی؟ کیا اس ملک میں پارلیمنٹ کوئی پوزیشن نہیں لے سکتی؟ اس ملک میں ایک گورنمنٹ ایک کیسز شہریار آفریدی صاحب کے خود کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا جو شہریار آفریدی کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا ان کے ساتھ۔ یا فار دیٹ میٹر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان پارٹی کی کوئی حیثیت، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ 8 فروری کا جس طرح ابھی بے نظیر بھی کہہ رہی تھیں اور کہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا پی ایم ایل این کے خلاف ہے مینڈیٹ؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے وہ مینڈیٹ؟ تو آج آپ اس مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں یہ بیان دے کے، کیونکہ وہ مینڈیٹ تو 8 فروری کا مینڈیٹ تو بالکل مختلف ہے نا۔ یا تو آپ اس چیز کو مانیں اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کہ جو اس وقت پی ٹی آئی یا شہریار آفریدی صاحب بات کر رہے ہیں یہی پوزیشن ماضی میں دوسری جماعتوں نے نہیں لی، کمپرومائز کیا ہے دوسری جماعتوں نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی کمپرومائز کیا ہے، پی ایم ایل این نے بھی کمپرومائز کیا ہے۔ اور میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہے، سب نے اپنے اپنے وقت میں یہی کام کیا ہے۔ تو جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ایشو ایوالو، پھر آپ تحریک کیوں چلا رہے ہیں؟ ذرا پوچھیں نا کہ اچک زئی صاحب شہریار آفریدی کے بیان کو انڈورس کرتے ہیں؟ کیا اختر مینگل شہریار آفریدی کے بیان کو انڈورس کرتے ہیں؟ لیکن تو پاکستان تحریک انصاف سب سے منفرد تھی اور وہ تو ان کو تو مینڈیٹ اس وقت اس لیے ملا ہے نا، ان کی تو پوری لڑائی یہی ہے کہ وہ باقی دونوں جماعتوں سے مختلف ہیں، اس لیے ان کو حمایت ملی ہے عوام کی اتنی زیادہ۔ ایک چھوٹی سی بریک کی مجھے اجازت دیجیے گا۔ یہی تو بات ہے کہ اسی لیے تو ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ آپ طے کر لیں کہ کس کا کتنا رول دینا